جنگ احد اسلام کی ایسی جنگ تھی جس میں ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس سے پہلے کسی اور جنگ میں نہیں ہوئے تھے۔ جنگ احد میں حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جنگ احد میں ذوالفقار کا نزول ہوا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی جنگ احد میں پھیلائی گئی۔ لیکن اس جنگ میں ایسا کیا ہوا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام مشکل میں پڑ گئے، اور وہ بھی بغیر تلوار کے؟ جنگ احد میں حضرت امام علی علیہ السلام کا حملہ بہادری اور جرأت کا مکمل واقعہ تفصیل سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ غزوہ احد اسلام کے مشہور غزوات میں سے ایک ہے جو 7 شوال کے قریب واقع ہوئی۔ جنگ احد میں مسلمان مجاہدین کی تعداد مشکل سے 1000 تھی، جبکہ قریش کی تعداد 3000 تھی۔ جنگ احد جنگ بدر میں مارے گئے سرداروں کے انتقام کی جنگ تھی۔ جنگ کا بدلہ لینے ان کی عورت آئی جس کا نام ہندہ تھا، جو کہ اپنے باپ عتبہ، چاچا شیبہ اور بھائی ولید کا بدلہ لینے آئی تھی، جو کہ جنگ بدر میں مجاہدین اسلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے تھے۔ جنگ احد میں مشرکین کے لشکر کی سربراہی ابو سفیان کر رہا تھا، جو ہندہ کا شوہر تھا اور مکہ کا نیا سردار بھی تھا، جبکہ مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش کا سامنا کرنے کے لیے رسول خدا اور مہاجرین و انصار کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں اور وہیں دفاع کریں، لیکن مسلمان نوجوانوں اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کے اصرار پر آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے شہر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ احد کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو اس ترتیب سے کھڑا کیا کہ وہ پہاڑ کی پشت کر کے دشمن کے سامنے صف آرا ہوئے، جبکہ عبداللہ بن جبیر کو تیر اندازوں کے ایک دستے کا امیر مقرر کیا جو کہ 50 افراد پر مشتمل تھا، اور ایک پہاڑی پر متعین کیا جو کہ احد کے بائیں جانب واقع تھی۔ مشرکین نے بھی اپنی صف بندی کی۔ میمنہ کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی، جبکہ میسرہ کی کمان اکرمہ بن ابو جہل کے سپرد کی گئی۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے قبل خطبہ دیا اور تیر اندازوں کو تاکید کی کہ وہ مسلمانوں کے مورچے کی حفاظت کریں اور کسی بھی صورت میں اپنا مورچہ نہ چھوڑیں۔ جنگ شروع ہوئی۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر، دوسری طرف 3000 مشرکین کا لشکر میں سے ایک جنگجو طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں آیا اور مد مقابل طلب کرنے لگا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام میدان میں اترے اور اسے ایک ہی وار میں خاک ملا دیا۔ چنانچہ مسلمان ابتدائی کامیابی سے خوش ہوئے اور پورے لشکر میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ نعرے لگا کر اچانک مسلمان مشرکین پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمان بہت تیزی سے مشرکین پر غالب آ گئے اور مشرکین فرار ہونے لگے، جبکہ ابو سفیان کا لشکر اور خود ابو سفیان میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ ہندہ میدان میں اپنے بھاگنے والے سپاہیوں کو روک رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اگر تم بھاگو گے تو میرا بدلہ کون لے گا؟ لیکن پورا لشکر بھاگنے لگا اور مسلمانوں کی دہشت سے کوئی بھی واپس لوٹنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ جن تیر اندازوں کو لشکر اسلام کی بائیں جانب متعین کیا گیا تھا، وہ غنیمت کی طرف متوجہ ہو کر اپنا مورچہ چھوڑ گئے، اور ان کے سالار عبداللہ بن جبیر کا اصرار، جو انہیں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی دعوت دے رہے تھے، بے سود رہا۔ خالد بن ولید، جو اس سے پہلے بھی تیر اندازوں کی متعین کردہ جگہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ناکام کوشش کر چکا تھا، اس بار پہاڑی پر موجود چند تیر اندازوں پر حملہ آور ہوا اور اکرمہ بھی اس سے آ ملا۔ وہ سب مل کر مشرکین کے بھاگے ہوئے لشکر کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اسی اثنا میں کسی نے صدا دی کہ پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ یہ خبر مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے کا سبب بنی۔ بعض نے تو ہتھیار ہی ڈال دیے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی تو آپ پیچھے ہٹنے کی بجائے مشرکین کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، اور جو بھی آپ کی تلوار کے سامنے آیا اسے زمین بوس کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام مشرکین کی صفیں چیرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت علی علیہ السلام کی نظر پڑی
تو حضرت علی علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آپ کے دفاع کرتے ہوئے آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچانے کی کوشش کی۔ جنگ لڑتے لڑتے حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ ہاتھوں سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اور مشرکین سے لڑتے رہے۔ تبھی تلوار ذوالفقار کا نزول ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ذوالفقار لے کر نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذوالفقار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت علی علیہ السلام کو عطا کی۔ ذوالفقار جب صاحب ذوالفقار کے ہاتھ میں آئی اور چلی تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی آ سکے۔ حضرت علی علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑی پر پہنچا دیا۔ شیخ مفید نے ابن معصوم سے روایت کی ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی اور افراتفری اس قدر بڑھ گئی کہ پورا لشکر بھاگ گیا اور حضرت امام علی علیہ السلام کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی نہ رہا۔ مشرکین اپنے ہتھیاروں سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور بڑی تعداد میں انہیں شہید کیا۔ سب سے پہلے زیادہ حملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، جس پر جبیر بن ماتم کے غلام وحشی نے نیزے کا وار کیا اور پھر ان کا سینہ چاک کیا اور ان کا کلیجہ نکال کر ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے حوالے کر دیا، جس کا باپ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ ہندہ بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا۔ جب جنگ کا اختتام ہونے لگا تو حضرت علی علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند اصحاب پہاڑی پر موجود تھے۔ تب ابو سفیان ان کے قریب آ کر کہتا ہے، اب بدر کا انتقام ہم نے احد میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو جواب دیا، تمہارے مردے جہنم کی آگ میں ہیں اور ہمارے شہید جنت میں ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں اور اس طرح کی مزید ویڈیو بنا سکوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔